دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے بھی یہ سوال کبھی نہیں اٹھایا۔ حالانکہ فطری سی بات ہے کہ بندے کو یہ تجسس پسند ہوتا ہے کہ آخر میں نوجوان جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اس نے باقی کی زندگی کیسے گزاری۔ کسی مشہور شخص کی پیدائش کا احوال معلوم نہ ہو تو اتنی حیرت کی بات نہیں، لیکن اگر کسی شخص نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو تو اس کی موت کے حوالے سے کتابوں میں کوئی ذکر نہ ملنا یقیناً ایک حیرت کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ محمد بن قاسم سندھ کی فتح کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے۔ آپ 17 برس کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے نکلے۔ 1300 سال پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے پر ہوتا تھا وہ بہت لمبا اور چوڑا تھا۔ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مشرق میں موجودہ مالوے کے وسط اور راجپوتانہ تک، شمال میں ملتان سے لے کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا۔ اس تمام علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا۔ یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر داہر کے بڑے بھائی دھرتیا کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر کی۔ دونوں میں اختلاف تب ہوا جب داہر نے اپنے نجومیوں کے کہنے پر اپنی بہن لاڈی سے شادی کر لی۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اسی کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی دھرتیا کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی، راجہ دھرتیا چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا۔ اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا حکمران بن گیا۔ یہ ملک سندھ بحری لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں اور سلطنت اسلامیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے تحائف اس کی خدمت میں ارسال کیے اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے بھی سفر کر رہی تھیں، لیکن دیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسلمانوں کو بندی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے۔ وہ فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف اس معاملے کو خط و کتابت سے نپٹانے کی کوشش کی، لیکن راجہ داہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت پیش آئی۔ اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنت غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کے جنگی ہتھیار اور توپوں کی تکنیکوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے دیبل جو موجودہ کراچی کے آس پاس کوئی جگہ ہے سے لے کر ملتان کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ لیکن دوستو، ان فتوحات سے بڑھ کر محمد بن قاسم نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی، جس نے فتح کے اگلے روز ہی اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور چرچوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ عوام الناس میں اتنا مقبول ہو چکے تھے کہ لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ایک مجسمہ تیار کروا دیا۔ اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سیاہ حصہ۔ تقریباً سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے۔ اگرچہ مورخین موت کے حوالے سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی اپنے حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ چچنامہ سندھ کی تاریخ پر بنی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم سلمان بن عبد الملک کو
بھجوایا۔ راجہ دہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ وہ محمد بن قاسم نے انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر یہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کروا کر واپس لایا جائے۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، تاہم بیل کی کھال میں دم گھٹنے سے راستے میں موت واقع ہوئی۔ بعد میں خلیفہ راجہ دہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ دوسرا بیان البغاری کی کتاب فتوح البالادان سے اقتباس ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد اس کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے انان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو۔ ناظرین، ان دونوں ہی بیانات کے مطابق حاکم ہی اس عظیم جرنیل کی اذیت ناک موت کا سبب تھا، جس نے ایسے عظیم اسلامی سپوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔